بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کچھ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے بارے میں ہے۔ کچھ بر صغیر میں ایسی وبا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے والا درود پڑھو، یہ آپ والا درود کیوں پڑھیں؟ ہم وہی درود پڑھیں گے نا جو اللہ کے نبی نے سکھایا صلی اللہ، تو آپ والا درود آپ پڑھیں۔ اس لیے درود وہ پڑھنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ چنانچہ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے کس قدر عظیم عمل ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ البتہ دونوں میں فرق ہے، اللہ تعالی رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے رحمت مانگتے ہیں، یہ فرق ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اپنی رحمت بھیج، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالی رحمت بھیجنے والے ہیں، تو درود بھیجنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جب اللہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے رحمت طلب کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو آگے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ تو اب سنیں کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ صحابہ نے کہا، عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں۔ سلام کیسے بھیجتے ہیں؟ التحیات پڑھتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ سلام ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ سلام کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ درود بھی بھیجو، تو درود کیسے بھیجنا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کا طریقہ تمہیں معلوم ہے اور میں تمہیں درود بھی بتاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھ کے ان کو سنایا کہ تم یہ درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ اب آپ بتائیں ہم ہر نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے؟ اور یہ صحابہ سے منقول ہے، یہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ حدیث سنی، ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، رواہ مسلم، جو آدمی میرے اوپر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے، آدمی اٹھتے بیٹھتے بڑا درود شریف پڑھے، بڑا درود ابراہیمی پڑھ لے، چھوٹا پڑھ لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھ لے، تو ہر درود پر ایک مرتبہ آپ پڑھیں گے اور اللہ کی طرف سے کتنی رحمتیں نازل ہوں گی؟ 10، یہ کم سے کم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پاک پڑھنے والا ہوگا، وہ قیامت کے دن میرے اتنا زیادہ کیا ہوگا؟ نزدیک ہوگا۔ اس لیے خصوصاً جمعہ تو جمعہ ہی ہوتا ہے، سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، لیکن رمضان المبارک چونکہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اس لیے رمضان کے جمعوں میں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ،
تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن وہ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا جمعہ والے دن میرے اوپر درود پاک کی کثرت کر دو. اگر باقی دنوں میں تھوڑا پڑھتے ہو تو جمعہ والے دن میرے اوپر درود پاک کی کثرت کر دو، درود پاک بہت زیادہ پڑھا کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. یہ بڑی عجیب بات ہے. آدمی یہ سوچتا ہے کہ آدمی مدینے میں درود پاک پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب درود پاک پڑھے تو شاید میرا درود پہنچے گا، میرا سلام پہنچے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تم دور بھی ہوگے نا، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تم جہاں دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، جہاں سے بھی درود پڑھو گے وہ درود تمہارا مجھ تک پہنچا دیا جائے گا. فرشتے پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو مقرر کیا ہوا ہے، وہ ہمارا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں. اس لیے فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ بھی صحابہ تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عام آدمی قبر میں جاتا ہے تو وہ مٹی ہو جاتا ہے. عام آدمی قبر میں جاتا ہے کچھ عرصے بعد پرانی ہڈیاں اس کی ہو جاتی ہیں. وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ، آپ بھی جب دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہے. تو اگر ایسا ہے جو عام لوگوں کا ہو جاتا ہے تو آپ پر درود کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء. یہ بات سن لو کہ میں محمد نبی ہوں اور مجھ سے پہلے سارے نبی، اللہ تعالیٰ نے زمین پر تمام نبیوں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے. کسی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی. اس لیے اپنی قبر کے اندر وہ حیات ہیں، وہ زندہ ہیں، اور درود پاک ہر ایک کا جو پہنچتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے. فرشتے جا کر کہتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر کیا بھیجا ہے؟ ہاں جی درود پاک بھیجا ہے. اس لیے یہ درود پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں جا کر پڑھیں، روضہ پاک کے قریب پڑھیں تب بھی پہنچتا ہے، اور دور ہو تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. رواہ ابو داود باسناد صحیح ہے. اب آپ حضرات یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آئے. عام طور پر لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں دیکھو اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اگر پڑھتے ہیں تو سنی ہے، نہیں پڑھتے تو وہابی ہیں. یہ چیز نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علیہ. فرمایا کہ خاک آلود ہو جائے اس شخص کی ناک، وہ ذلیل ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. کون؟ کہ میرا نام نامی اس کے سامنے آئے اور وہ درود پاک نہ پڑھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنانا. عید کا معنی عرس ہے. میری قبر کو کیا نہ بنانا؟ عرس. کہ پورے سال میں ایک، جس طرح عید کی ایک تاریخ کیا ہوتی ہے؟ مقرر ہوتی ہے نا. کوئی خاص دن کر کے سال میں میرے پاس آنا اور یہ لازم کر لینا کہ نہیں ہم نے تو فلاں دن ہی جانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر. فرمایا کوئی دن میرے لیے مقرر نہ کرنا، یہ مقرر نہ کرنا، جب موقع ملے آ جانا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس نہیں ہوتا. دوسرا اس کا مطلب محدثین نے یہ ذکر کیا کہ ٹولیاں کی ٹولیاں بنا کر جھم گھٹے کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. بھی ہاں بھی یار تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ، اور جس طرح کے ایک شور و غل کر کے لوگ جاتے ہیں. نہ، بس ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ جس کو موقع ملے وہ آتا جائے اور وہ چلا جائے. نگاہ کو بس بڑے ادب کے ساتھ وہاں جانا چاہیے. فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی میرا امتی ہوگا، او دنیا کے آخری کنارے پر بھی کوئی مومن ہے، کوئی مسلمان ہے، سمندر کوئی ہے، آخری کنارہ بھی ہے، اور مدینہ منورہ سے ہزاروں میل دور ہے. حضور نے فرمایا وہ وہاں بھی درود پڑھے گا تو مجھ تک پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ملتان سے بھی پہنچے گا انشاءاللہ. محبت سے پڑھیں، احترام سے
پڑھیں یہ سوچ کر پڑھیں ہم کس کے امتی ہیں، ہم کس کے نام لیوا ہیں، جو تمام نبیوں کا بھی سردار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے اللہ لے جائے، دعا ہے سب کو لے جائے، اللہ مجھے بھی لے جائے، آپ کو ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، رواہ ابو داود باسناد صحیح۔ فرمایا جو بھی میرا امتی میرے اوپر سلام بھیجتا ہے، مجھے کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی وہاں جا کر آدمی یہ کہے السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی میں آپ کا امتی ہوں، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، یعنی تو یہ اگر وہ یہ کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی سلام مجھے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد تیرا امتی تجھے سلام کر رہا ہے، تو اس کا جواب دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیتے ہیں؟ جواب دے۔ عجیب کمال کی بات ہے، ادھر صدر تمہیں جواب نہ دے، ادھر وزیر اعظم منہ پھیر لے، ادھر گورنر منہ پھیر لے، جواب نہ دے، اور ادھر سب سے ادنا امتی ہم لوگ اگر اللہ کے نبی کو سلام کریں تو اللہ کا نبی ہمیں کیا دے، اور اللہ متوجہ کرتا ہے کہ آپ متوجہ ہوں آپ کا امتی آپ کو کیا کر رہا ہے، سلام، اور آپ اس کو جواب دیں۔ یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے تھی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات ہی ختم کر دی، فرمایا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، فرمایا وہ بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ میرے اوپر کیا نہ پڑھے، درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں اس بخل مذموم سے محفوظ فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔